علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس مسلمان کی خیر و بھلائی کی شہادت 4 مسلمان دے دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. کہ جس مسلمان کی بھلائی کی شہادت 4 مسلمان دے دیں گے تو وہ جنت میں جائے گا. کہ کہا جاتا ہے نا کہ انسان جو ہے ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، انسان تو غلطیوں کا کٹ پتلی ہے، لیکن اگر اس کی بھلائی کی شہادت اگر 4 مسلمان دے دیتے ہیں تو پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کر دی ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں جانے کے لیے صرف اس کے مسلمان بھائیوں کی 4 بھائیوں کی جو ہے شہادت کی ضرورت ہے. کہ اگر کوئی شہادت 4 مسلمان بھائی دے دیں گے تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کیا. کہ کہتے ہیں کہ قسم نہیں کھانی چاہیے ویسے تو، لیکن اگر کوئی قسم کھا رہا ہے تو صرف اللہ کی قسم کھائے، اس کے علاوہ جس نے جو بھی کسی کی بھی قسم کھائی تو اس نے کفر یا شرک کیا ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ ہمیں قسم نہیں کھانی چاہیے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی قسمیں جو ہے نا پوری نہیں کر پاتے ہوئے تو جھوٹی قسمیں جو ہے اس میں شامل ہو جاتی ہیں تو ہمیں پھر اس کو پورا نہیں اس کا گناہ ملتا ہے نا. لیکن اگر آپ کر رہے ہیں کسی کی قسم کھا رہے ہیں تو وہ قسم جو ہے وہ خدا کے علاوہ اگر کسی کی قسم کھائیں گے تو پھر وہ کفر یا شرک میں چلا جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر ہم کسی کو یعنی کہ ہمارا معبود تو صرف اسی کی ذات ہے نا، تو اس کے علاوہ اگر ہم کسی کی بھی قسم کھاتے ہیں تو وہ شرک میں چلا جاتا ہے. تمام گناہوں کی معافی ہے سوائے شرک کے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. وہ واحد ہے، وہ ایک ہے، شروع سے لے کر آخر تک وہ ایک ہی ہے. اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فضول خرچی اور تکبر سے بچ کر جتنا مرضی کھاؤ پیو، صدقہ کرو، لباس پہنو. کہ صرف اور صرف فضول خرچی اور تکبر سے بچ کر آپ جتنا مرضی کھاتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، قیمتی لباس پہنتے ہیں. آپ کے پاس اتنے دن نہیں ہوتے جتنے آپ کے پاس لباس ہوتے ہیں. اگر یہ بھی ہوگا تو بھی کہتے ہیں کہ وہ جتنا مرضی کر لیں، لیکن اس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے اور تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کے پاس اتنا ہے کہ دن میں وہ شاید اس دن کم پڑ جائے لیکن اس کے کپڑے جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں، لیکن وہ صرف اس لیے وہ تکبر اور غرور کرے کہ وہ بہت امیر ہے، اس کے پاس یہ سب چیزیں ہیں، یہ لگژریز ہیں، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، یہ سب چیزیں ہیں. اور پھر انسان آٹومیٹکلی انسان کے اندر تکبر غرور آ جاتا ہے اور پھر انسان کسی کو بھی نہیں سمجھتا اور وہ سب کو حقیر سمجھتا ہے. اور اس سے بڑی بات ہوئی ہے فضول خرچی کہ ہمارے اسلام میں بھی فضول خرچی پر منع کر دیا گیا ہے. آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بچیوں کی جہیز پر یا بچوں کی شادی پر بہت فضول خرچی کی جاتی ہے، جبکہ ہمارے اسلام تو ہے ہمیں بہت زیادہ ہمیں سادگی کا درس دیتا ہے. کہتا ہے کہ آپ کو جو ہے فضول خرچی نہیں کرنی ہے. اور بچیوں کی شادی کے لیے جہیز کہتے ہیں جہیز ایک لعنت ہے. واقعی جہیز ایک لعنت ہے. جہیز کے بارے میں ہم اگر بات کریں تو بہت سی بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو جہیز لے کر نہیں جاتی تو ان کو اپنے سسرال میں جو ہے وہ طعنے سننے پڑتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ تم اپنے گھر سے کیا لے کر آئی ہو، یہ سب تو ہمارا ہے. پھر بچیاں جو ہے ڈسہارٹ ہو جاتی ہیں، خود کو کم تر سمجھتی ہیں کہ میں اپنے گھر سے کچھ نہیں لے کے آئی جس کی وجہ سے مجھے طعنے سننے پڑ رہے ہیں. اس لیے ماں باپ جو ہے وہ کہیں سے اپنی جمع پونجی کر یا ان کے پاس کچھ جائیدادیں ہوتی ہیں، کچھ ان کے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ سب بیچ کے اپنی بچیوں کا جہیز بناتے ہیں. اتنی مشکل وقت سے وہ گزرتے ہیں تاکہ ان کی بچیوں کو آگے جا کے کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ طعنے نہیں سننے پڑے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس چیز سے نکل آئیں کہ جہیز تو نہیں لینا چاہیے، چاہے کوئی صاحب استطاعت ہے چاہے نہیں ہے. جہیز ایک لعنت ہے تو مطلب ایک لعنت ہے اور ہمیں جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی جہیز دے بھی تو ہمیں کہنا چاہیے کہ نہیں، ہم جہیز نہیں چاہیے. آپ اپنی بچی دے رہے ہیں، آپ اپنی بیٹی دے رہے ہیں، گھر کا سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ کی بیٹی ہے جو آپ ہمیں دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے. تو کیونکہ جو لڑکی ہوتی ہے نا بہت ہی اپنے گھر والوں کو گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں جانا، اس کے لیے ایڈجسٹ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سب کرتی ہے. اور اس کے باوجود اگر اس کو وہاں سے جو ہے جہیز نہ لانے کے طعنے ملے تو اس کے لیے بہت زیادہ افسوس، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افسوس کی بات ہوتی ہے. کیونکہ آج کل کے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ نہیں سمجھتے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں جہیز کی لالچ ہوتی ہے، وہ جہیز کے لیے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، بہت کچھ کر جاتے ہیں. یہ بھی نہیں سوچتے کہ سامنے والے کی دل آزاری ہو رہی ہے، یہ سامنے والا کیا سوچے گا.
یہ سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ جہیز نہیں لینا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے ہر ماں باپ نے اپنے بیٹوں کی شادی کرنی ہے تو بلکہ وہ اپنے بیٹوں کو بھی یہ کہیں کہ ہم نے جہیز نہیں لینا. اور سب سے بڑی بات کہ تکبر سے بچنا ہے. یہی زندگی کا جو ہے ہمارا ایک اہم مقصد ہے. اب آپ کو بتائیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ اور جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے سب کو سلام کرو. دیکھیں انہوں نے پوچھا کہ کون سا اسلام سب سے بہتر, تو انہوں نے کہا کہ سب کو کھانا کھلاؤ, کوئی بھی ہو, بھوکا, آپ کا دشمن, آپ کا قریبی رشتہ دار, آپ کے ہمسائے, آپ چاہے آپ کی جن سے لڑائی ہوئی ہو, سب کو کھانا کھلانا چاہیے. اور پھر وہ شخص جس کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے سب کو سلام کرو. اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ باہر جا رہے ہوتے ہیں, شاپنگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, تو اکثر اوقات ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ راہ چلتے لوگ ہم سے سلام کر رہے ہوتے ہیں. تو کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ اسلام نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ چاہے آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے آپ کو جو ہے وہ سلام سب سے کرنا ہے. تو راہ چلتے ہوئے بھی ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی, گھر میں آس پاس جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ہم سب کو سلام کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا اسلام اس چیز کا حکم دیتا ہے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی بندے کے دل میں بخل اور ایمان بیک وقت کبھی جمع نہیں ہو سکتے. کہ کوئی بھی شخص ایک وقت میں کسی کے لیے دل میں بخل نہیں رکھ سکتا اور اسی وقت جو ہے وہ ایمان اس کے دل میں ہو, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ایک ہی طرف وہ کہے کہ وہ نمازی پرہیزی ہے, اس کے دل میں ایمان بہت زیادہ ہے, اور اسی وقت جو ہے وہ دوسروں کی چغلی کر رہا ہوتا ہے, وہ دوسرے کے بارے میں برا سوچ رہا ہوتا ہے, اس کے بارے میں برا کرنے کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے, جو انتہائی بری بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اب ہم شامل کریں گے اقوال زری اور آپ کو بتائیں کہ حق معاملے میں نرمی نہ برتے اور کمزوری کا اظہار نہ کرے اور حرص و طمع کے پیچھے نہ لگ جائیں. دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ ہر لڑکے کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اپنے حق کے لیے وہ کھڑے ہو سکیں, اپنے حق کے لیے وہ لڑ سکیں. ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ انہیں یہ بتانا چاہیے کہ اپنے حق کے لیے ہم نے کیسے لڑنا ہے. حق معاملے پر اگر ہوں تو نرمی نہ برتے, کیونکہ اگر آپ نرمی برتیں گے تو آپ حق سے محروم ہو جائیں گے. یہ دنیا بہت ظالم ہے, یہ سماج بہت ظالم ہے. یہاں رہنے کے لیے ہمیں جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہمیں اس چیز کی ٹریننگ دینی چاہیے کہ حق کے لیے ہم نے کیسے لڑنا ہے. اگر ہم حق پر ہیں, ہمارا حق کوئی چھین رہا ہے تو ہمیں نرمی نہیں برتنی, ہم نے اس سے اپنا حق چھیننا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ کمزوری کا بھی اظہار نہ کریں تاکہ آپ لوگوں کو آگے کمزوری کا علم نہ ہو جائے کہ آپ کے اندر یہ کمزوری ہے, اور وہ پھر جو ہے نا آپ سے اور زیادہ آپ سے نقصان کی باتیں کریں گے, آپ کے پیچھے لگ جائیں گے, آپ کو نقصان پہنچائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں نا اسکولوں میں بچیوں کو ایسی ٹریننگ دینی چاہیے کہ انہیں بتانا چاہیے کہ حق سچ کے لیے کیسے لڑنا چاہیے. اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچیاں زیادہ حق سچ کے لیے بولتی ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بدتمیز ہے, اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اس کے پیرنٹس نے اس کو کچھ نہیں سکھایا, یہ گھر سے کیا سیکھ کے آئی ہے, اس کو نہیں پتہ بڑے یا چھوٹوں سے کیسے بات کرتی ہیں. لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے. جو وہ اپنے حق کے لیے بات کر رہی ہے, وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہے, اس نے اپنے حق کے لیے اپنا لہجہ تلخ کیا ہے, تو یہ بری بات نہیں ہے بلکہ ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میرے جو والد صاحب ہیں, کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے نا غصہ آتا ہے, اور اگر میں سچ ہوں یا حق سچ کی بات کروں تو پھر میں اس میں واقعی نرمی نہیں برتتی اور میں واقعی سختی سے بات کرتی ہوں. یہ میرے اندر عادت ہوتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس طرح بات کروں کہ سامنے والا یہ نہ سوچے کہ یہ کمزور ہے اور اس کو مزید ہم کہتے ہیں کہ اس کو دبا کر اس کا حق چھیننے کی کوشش کی جائے. تو جو میرے والد صاحب ہیں وہ انتہائی اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کرتی ہیں تو بہت اچھا کرتی ہیں کیونکہ آپ اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہوتی ہیں. اسی لیے جو ہے مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے. اور اب آپ کو ہم براہ راست لے چلتے اسلام آباد, جہاں پر شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی خطاب کر رہے تھے, جو کہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے, اور ایک بار ہم بریک پہ جائیں گے اور دوبارہ واپس آئیں گے, پھر آپ سے بات کریں گے.
वेलकम बैक नाजरीन, मॉर्निंग विद स्टार एशिया में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। और अब हमारा सेगमेंट है सितारों का हाल। रोज़ आपको बताते हैं कि आपका सितारा क्या कहता है ये सेगमेंट में, और इस सेगमेंट का आपको बेसब्री से इंतज़ार होता है। और नाज़रीन आपको ये भी बताएं कि लाइव कॉल के ज़रिए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और हमसे अपने सितारों का हाल भी पूछ सकते हैं। और जो नंबर है वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके ज़रिए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और नाज़रीन आपको बताएं कि सबसे पहले जो सितारा है हमारा बुर्ज हुमल है, और इसका सयारा जो मरीख है 21 मार्च से 20 अप्रैल तक इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और अब आपको बताएं कि आपको अगर कोई ऑफ़र आए तो फौरी तौर पर इसको कबूल ना कर लें, वक्त लें या फिर फ़ैसला करें। आज एक टेंशन इंशाल्लाह किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है कि अगर आपको आज कोई भी ऑफ़र आए किसी भी हवाले से, आपको रोज़गार के हवाले से, रिश्तों के हवाले से कोई भी ऑफ़र आए, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि इसको फ़ौरन कबूल ना कर लें, क्योंकि अगर आप इसको फ़ौरन कबूल कर लेंगे तो कुछ टेंशन हो जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह आज जो जितनी भी आपकी टेंशन्स हैं वो आज ख़त्म हो जाएंगी, और आपको जो है सिर्फ़ और सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है। और आपको सिर्फ ये देखना है कि आज जितने भी मामलात आपके सामने आएंगे आपने इसको सिर्फ सोचना है, समझना है, फिर उस पर कोई फैसला अच्छा करना अनम, है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो है ये बुर्ज हुमल वाले जो हैं उन्हीं के लिए ये बात है, बल्कि ये बात ओवरऑल भी देखनी चाहिए कि जब भी आपको कोई ऑफ़र आती है तो आप जो है फ़ौरन से उसे कबूल नहीं करना चाहिए। थोड़ा वक्त लें, सोचो विचार करें कि आया कि क्या जो है वो ये बात है और क्या नहीं है, क्या मतलब ये उसके लिए बेहतर है या नहीं है। एक दफ़ा जो है वो ज़रूर सोचना चाहिए इस बात पर। बिल्कुल। अब हम आपको बताते हैं कि हमारा अगला सितारा है बुर्ज सौर है, सियारा ज़ोहरा है। 21 अप्रैल से 20 मई तक उनकी डेट ऑफ बर्थ है। और आज आपको मशवरा है कि किसी की बातों में आकर फौरी तौर पर अपना रास्ता ना बदलें, सब्र से काम लें। जो फैसला औलाद के हवाले से करना है इसके लिए मुनासिब वक्त नहीं है। अनम, वही बात जो कल आपने कही थी कि किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, और आप डेफिनेटली अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो आप आपस में बैठ के जो है उसका सोल्यूशन ढूंढ लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और कोशिश करें, वही आपकी कल वाली बात के कोशिश करें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी से तो आप डायरेक्ट जाके उससे बात कर लें। हो सकता है कि आपका उस वक्त लहजा जो है वो थोड़ा तल्ख हो, ठीक है, वो बंदे को थोड़ा बुरा लगे, लेकिन बाद में उसे खुद को एहसास हो जाता है कि नहीं, अगर वो बात करने के लिए आया है मुझसे तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई बात तो है उसके, मतलब वो मेरे अपने दिल में मेरे लिए कोई बुराई नहीं रख रहा है। और मेरे ख्याल में ऐसे लोग दिल के साफ होते हैं, दिल के बहुत साफ होते जो हैं, गुस्से से भड़ास निकाल देते हैं अपनी, वो दिल के साफ होते हैं। और ये हमने अपने बड़ों से भी कहते हुए सुना है कि जो मुंह का बड़बोला कहते हैं ना, मुंह का बोला बहुत साफ होता दिल है, का बहुत साफ होता है। ऐसे लोगों का गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो गुस्से के बहुत तेज होते हैं, वक्त पर गुस्सा निकाल देते हैं, बाद में वो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं और दिल में माफी भी मांग लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। बहुत दिल के साफ लोग होते हैं, तो उन लोगों के लिए दिल में बुग़्ज़ रखना बहुत बुरी बात है। बिल्कुल। आगे बुर्ज जोज़ा सियारा तारिद है, 21 मई से 20 जून तक उनकी डेट ऑफ बर्थ है। और उनके लिए है कि रोज़गार के हवाले से अहम खबर मिलने की उम्मीद है। माली तौर पर परेशानी भी अब तेज़ी से कम होगी, और जो लोग रोज़गार के लिए सफ़र करना चाहते हैं वो अपनी कोशिश कर सकते हैं। उनका मतलब रोज़गार के हवाले से आज उनके लिए अच्छी खबरें हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रोज़गार के हवाले से बहुत परेशान होते हैं अपने फ्यूचर्स को लेकर कि हमें क्या करना है। अक्सर ऐसे लोग होते हैं उनको समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उन्होंने आगे करना क्या है। उनको रास्ते काफ़ी दिखाई दे रहे होते हैं, चूज़ नहीं कर पा रहे होते कि कौन सा रास्ता मेरे लिए बेहतर है। तो ज़रूरी होता है आप सब रास्तों को देखें, परखें, फिर आप उसमें से कोई एक रास्ता चुनें अपने लिए, चाहे वो रोज़गार का हो, रिश्तों के हवाले से, रोज़मर्रा ज़िंदगी के किसी भी मामलात में। तो बुर्ज सौर वालों के लिए, बुर्ज जोज़ा वालों के लिए है कि रोज़गार के हवाले से उनको आज अच्छी अच्छी खबरें मिलने वाली हैं और परेशानी उनकी तेज़ी से कम होने वाली है। आगे है बुर्ज सरतान सियारा चांद, 21 जून से 20 जुलाई तक उनकी डेट ऑफ बर्थ है। उनके लिए है कि सदका दे हर बला को टाल देता है। जैसे कि मैं हर सेगमेंट में, हर सितारे के में ये बताती हूँ कि सदका हर बला को टालता है। आप डेली अपना जितना भी हो सके सदका दें, ज़रूरी नहीं है आप ज़्यादा दें, हस्बे तौफीक आप सदका दें। और आप अनजानी से किसी बंदिश का शिकार दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है नज़र लग गई हो, ख्याल करें अनजान बंदे से दूर रहें। बिल्कुल ऐसा होता है कि नज़र लग जाती है, यकीन है इस बात पर कि इंसान को नज़र लग जाती है, तो नज़र उतारने के तरीक़ेकार भी होते हैं। तो आप सदका दें, और सबसे बड़ी बात कि जो बंदिश आप जिस बंदिश में दिखाई दे रहे हैं
خیال کریں کہ انجان بندے سے دور رہیں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. دیکھیں جن کو آپ جانتے ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں آپ کے جو قریبی ہوتے ہیں نا آپ ان کو جانتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے, یہ اس طرح وار کرتا ہے, یہ اس طرح سے بات جب کرتا ہے تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے. لیکن انجان بندہ جب ہوتا ہے تو آپ اس کو نہیں جانتے تو وہ آپ کو نئے طریقے سے بھی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے, آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انجان بندے سے دور رہیں اور آپ کی تمام مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی. برج اسد ہے سیارہ شمس 21 جولائی سے 21 اگست تک ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. نحوست وغیرہ بالکل ختم ہو چکی ہے, آپ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں, کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. آج کا دن مالی حوالے سے بہتری کی طرف خبر دے گا. اچھی بات ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے برج اسد والوں کے لیے کہ نحوست جو ہے وہ اب ختم ہو رہی ہے اور آپ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں تو کامیابی ہوگی. لیکن انم بات وہی ہے کہ آپ جو بھی کوئی کام کریں اس سے پہلے اگر آپ حسب توفیق صدقہ دے لیں تو میرے خیال میں وہ اگر کام آپ کے لیے نہیں بھی بہتر ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بہتر ہو جائے گا, کیونکہ صدقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وہ کاروبار کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں نا ہم جب اگر ہم دو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں, کوئی بزنس کرتے ہیں تو ہمیں پروفٹ ہوتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ جب ہم اللہ کے ساتھ بزنس کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو پھر وہ ذات تو ہمیں نوازتی ہے. بدلے میں ہم اس کو کچھ نہیں دے رہے ہوتے, وہی ہمیں دے رہا ہوتا ہے. اتنا اچھا کاروبار ہے, اس سے بہتر تو کاروبار ہو سکتا ہے. اور صدقہ بھی ہم اپنی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے دیتے ہیں, اپنی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے دیتے ہیں, اپنی مشکلات آسان کرنے کے لیے دیتے ہیں, لیکن بدلے میں وہ ہمیں نفع دے رہا ہوتا ہے. تو اس سے بڑا کاروبار کون سا ہو سکتا ہے اس دنیا میں نا. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہے جو ہم کاروبار کر رہے ہیں اور وہی اس کو برداشت بھی کر سکتے ہیں. لیکن دنیا والے ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کاروبار کریں جس میں اگلے کو نقصان ہو اور آپ کو صرف فائدہ ہو. تو ایسا تو صرف اس کی ذات ہی کر سکتی ہے. تو بہتر ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ اس کے صدقے کی طرف آئیں, اپنا صدقہ خیرات کریں, نظر اتاریں. آگے ہے برج سنبلہ سیارہ عطارد ہے ان کا 22 اگست سے 22 سپٹمبر تک ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. آپ جس شخص کو اپنے زیادہ قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور اس پر ضرورت سے زیادہ اعتبار اچھی بات نہیں ہے, اور ناجائز مراسم بھی نہ رکھیں. دیکھیں ان لوگوں کے لیے کہ ایک شخص ہوتا ہے, دیکھیں ہر انسان جو ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ضرور ہوتا ہے زندگی میں, پھر چاہے وہ پولیٹیکل پرسنالٹی ہو, پھر چاہے وہ سیلیبریٹی ہو, اس کے آس پاس کے لوگ ہوں, اس کے گھر میں کوئی ہو, اس کے دوست ہوں, آفس میں کوئی ہو. تو دیکھیں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ضرور ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے برج سنبلہ کے لیے ہے کہ آپ جس شخص کو اپنے زیادہ قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ غلط ہے. آپ اس کو قریب نہ لائیں, وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. اسے ضرورت سے زیادہ جو اعتبار آپ کر رہے ہیں نا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور ناجائز مراسم بھی نہ رکھیں. تو یہ ان کے لیے میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے. تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان سب چیزوں سے دور رہیں, آپ کے لیے ہی بہتر ہے, آپ کے لیے فائدہ. تکلیف تو ضرور ہوتی ہے آپ کو جب آپ جو شخص آپ کا آئیڈیل ہو تو آپ اس کو چھوڑیں, یا اس پر جو آپ نے اعتبار کیا ہو تو پھر اس طرف نہیں آپ کو آپ کا جو ہے آپ کے اعتبار کو ٹھیس پہنچتی ہے. تو اس وجہ سے آپ کو دکھ یا تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن آپ کے لیے اس میں بہتری ہوتی ہے. آگے ہے برج میزان سیارہ زہرہ ہے 23 سپٹمبر سے 22 اکتوبر تک ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ جلد بازی میں کوئی بڑا فیصلہ مت کریں. ان دنوں جو پردہ غیب سے ملے گئے وہ آپ کے لیے بہترین و ببرکت ہوگا. خود سے کی گئی کوشش وبال جان بن سکتی ہے. جلد بازی نہ کریں, اور جلد بازی میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں, آپ کو نقصان کا باعث ہوتے ہیں, آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اور دیکھیں خود سے کی گئی جتنی بھی کوشش ہوتی ہے وہ بالائے جان بن سکتی ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ تمام تر معاملات اللہ تعالیٰ کی سپرد کر کے آپ آگے بڑھیں, انشاءاللہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. بالکل. اگلا آپ بالکل جی, ہمارے پاس ایک تو ٹائم بہت زیادہ کم ہے انم, اور جو ہے ہمارے پاس جو ہے ابھی ستارے بہت سارے پڑے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کرنی ہے. تو چلیے برج اقرب آتا ہے تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ ہاں اسی لیے اب جلدی جلدی جو ہے ہم اپنا اس سیگمنٹ کو پورا کرتے ہیں. اب جی ہے برج اقرب ہے اور یہ سیارہ مریخ ہے. 23 اکتوبر سے 22 نومبر والے 23 اکتوبر سے 22 نومبر والے سن لیں کہ آپ کی ایک اہم ضرورت پوری ہوگی. البتہ فیملی میں سے کسی کے صحت کے خرابی کا اندیشہ ہے, آپ ہو سکے تو صدقہ دیں. آج روزگار کے حوالے سے اچھی خبر ہے, اور یہاں پر میں یہ اپنے دیکھنے والوں کو, اپنے سننے والوں کو سب سے یہ درخواست کروں گی کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہے, ایک بار جو ہے ان کی صحت کے لیے دعا ضرور کر دیجیے گا, انہیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا.
اور پتہ نہیں کیوں میں جب بھی آمین پتہ نہیں کیوں جب بھی میں یہ ستارہ پڑھتی ہوں تو مجھے لٹرلی یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ واقعی میں آج ہی، حالانکہ میرا ان چیزوں پہ یقین نہیں، لیکن پھر بھی یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور واقعی میں جو ہے یہ میرا ہی ستارہ اور آج ہی ہو رہا ہے یہ سارا کچھ۔ اور انم اب آگے بڑھیں اور ہم بتاتے ہیں کہ برج قوس جو ہے اس کا سیارہ مشتری ہے، اور یہ 23 نومبر سے 20 دسمبر والے 23 نومبر سے جو 20 دسمبر جن کی تاریخ پیدائش ہے وہ سن لیں کہ جس دن آپ نے عقل سے کام لینا شروع کر دیا اور اپنے دل کے معاملے کو پیچھے رکھا اس دن کامیابی کے قریب ہوں گے نا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ صرف اسی ستارے کے لوگوں کے لیے ہے، یہ تو ہے کہ آپ جس دن آپ نے عقل سے کام لینا شروع کر دیا نا اور دل کے معاملے کو پیچھے رکھ دیں، کیونکہ آج کل دماغ سے لوگ کم اور دل سے زیادہ کام لیتے ہیں، تو دل جو ہے وہ ہمیشہ دھوکہ ہی دیتا ہے، دماغ دھوکہ نہیں دیتا ہے آپ کو۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ اور آگے جو ہے وہ ہے برج جدی ہے اور اس کا سیارہ جو ہے وہ زحل ہے، اور یہ 21 دسمبر سے جو 19 جنوری تک جن کی تاریخ پیدائش ہے 21 دسمبر سے 19 جنوری والے، وہ سنیں کہ جی آج آپ کی صحت بہتری کی جانب ہے اور گھر میں بھی جاری کشیدگی اب کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ امید ہے کہ کسی روزگار کی طرف سے بھی اچھی خبر ملے گی اور اللہ کرے ضرور ایسا ہو۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ جو آپ کے گھریلو معاملات چل رہے ہیں یا کوئی گھریلو آپ لوگوں کے درمیان میں کوئی بھی بات چیت ہے وہ اس کی کشیدگی جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور امید بھی ہے کہ آپ کو روزگار مل جائے گا۔ انم اب آگے آپ بتائیں۔ برج دلو ہے، سیارہ زحل 20 جنوری سے 18 فروری تک ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے۔ آج ایک دوست کی جانب سے بے وفائی ہو سکتی ہے، ذہنی طور پر خود کو تیار رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو چند دنوں کے لیے دوسروں سے الگ رکھیں۔ دیکھیں ان کو پہلے بتا دیا ہے کہ دوستی کے معاملے میں بے وفائی کے معاملات سامنے آنے والے ہیں، بے وفائی کے امکانات ہیں، ذہنی طور پر خود کو تیار رکھیں اور معاملات کو سلجھانے کی طرف آئیں اور دوسروں سے الگ رہیں تاکہ بے وفائی سے دور رہیں اور آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے، جو آپ کے دوست ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس سے دور رہیں۔ اچھا اب ہے برج حوت، سیارہ مشتری 19 فروری سے 20 مارچ تک ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے۔ ان کے لیے ہے کہ آج کا دن اچھا ہے، صبح سے ہی اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی۔ جو لوگ اس مقصد کے لیے گھر سے نکلیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں کامیابی ہوں گے۔ صبح سے ان کو اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی، دن ان کا اچھا ہے اور جس مقصد کے لیے گھر سے نکلیں گے انشاءاللہ وہ ان کی کامیابیاں ان کے قدم چومیں گی۔ تو آپ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے، ان سے دعا مانگنی ہے اور بس اسی طرح کے کام جو ہے آپ نے کرنے ہیں، صدقہ خیرات کرنا ہے اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کا نجات ہوگا، آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات ملے گی، آسانیاں ہوں گی اور کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مقدر بنے گی۔ بالکل۔ اور انم یہ سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم بتا دیں، اور میرے خیال میں ہم ہر روز ہی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ستاروں کا حال جو ہم آپ کو بتاتے ہیں ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس جو ہے کوئی غائب کا علم ہے، کیونکہ غائب کا جو علم ہوتا ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہی ہے۔ ہم جو ہے وہ صرف یہ بتاتے ہیں آپ کو جو ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم وہ آپ لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی غائب کا علم ہے یا ہم کوئی غائب کا علم رکھتے ہیں۔ اور اب جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں جو مہلک وبا کرونا وائرس ہے، کون نہیں اس سے جانتا یا کون جو ہے وہ بے خبر ہے اس سے؟ سب لوگ بہت اچھے سے باخبر ہیں اس سے کہ کیا حالات ہیں پاکستان کے اور دوسرے ممالک کے، اور جو ہے اب دوسرے ممالک سے جو ہے اس کی چوتھی لہر کی جو ایک خوفناک قسم ہے وہ بھی آ رہی ہے پاکستان میں۔ تو آپ سے اس سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے یہی کہیں گے کہ خدا را اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال کریں، سینیٹائزرز کا استعمال کریں، ماسک کا استعمال کریں، ویکسین جو ہے وہ ضرور لگوائیں۔ کورونا کی آج شرح بھی تھوڑا پچھلے دنوں سے بڑھ چکی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق آج شرح جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، 3.2 پہ آئی تھنک آ چکی ہے۔ اور پتہ انم یہ بھی بتا دیں ہم ناظرین کو کہ گورنمنٹ کی جانب سے یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ این سی او سی کے جو سربراہ ہیں اسد عمر، ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ یہ اس چیز پہ غور و فکر کیا جائے کہ دوبارہ سے چیزوں کو جو ہے وہ بند کرنا شروع کر دیں، مطلب لاک ڈاؤن کی طرف جائیں۔ بارڈر بند کر دیا ہے بالکل، اور اسی طرح سے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی بند ہوگی، شاپنگ مالز بھی بند ہوں گے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اگر گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ کمپرومائز کریں اور آپ بھی خدا نہ خواستہ کہ دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہو۔ ہم لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح پہلے دن گزارے ہیں وہ دن واپس آئیں، آپ چاہتے ہیں کہ تمام مارکیٹس بند ہوں، آپ چاہتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو، آپ چاہتے ہیں کہ شاپنگ سینٹرز سب کچھ بند ہو جائے، آپ یہ چاہتے ہیں؟ اگر نہیں چاہتے تو پھر آپ کو وہ کرنا ہے جو ہماری گورنمنٹ ہمیں بتاتی ہے، ہمیں ایس او پیز کو فالو کرنا ہے، اور اب تو آئی تھنک مکمل لاک ڈاؤن کھل چکا ہے، چند ایس او پیز کو فالو کرنے ہیں ہم نے، اور معمولاتی زندگی کی طرف ہم لوگ واپس آ رہے ہیں جو کہ انتہائی اچھی بات ہے۔
اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو واپس وہیں چلے جائیں گے، اور جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل وقت گزارا ہے ہم نے، بالکل ہم ایسا چاہتے ہیں کہ وہ وقت دوبارہ نہ آئے ہماری زندگی میں. بالکل ایسے. اور نا ابھی تک جو کرونا جو وائرس ہے اس سے اموات کا سلسلہ رکا نہیں ہے، نہ تھما ہے، بلکہ 17 افراد جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، اور اب 17 لوگ جو ہیں زندگی کی بازی ہارے ہیں. ان کے بعد جو اموات کی ٹوٹل تعداد بتائی جا رہی ہے وہ ہے 22,000 سے بھی زائد اموات جو ہیں وہ اب تک ہو چکی ہیں. اور پاکستان میں جو تصدیق شدہ کیسز جو ہیں وہ NCOC کی جانب سے جو جاری کیے گئے ہیں وہ 9,66,000 سے بھی زائد ان کی تعداد ہو چکی ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے. تو اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں. NCOC کے مطابق جو اس کے تعداد ترین اعداد و شمار ہے اس کو ہم دیکھیں اگر تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کہا ہے کہ 1,517 جو ہیں وہ نئے کیسز اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں، اور پنجاب میں 3,47,180 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور سندھ میں 3,42,228 کیسز ہیں جو اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں 1,38,000، بلوچستان میں 27,502، گلگت بلتستان میں 6,000 سے تجاوز کر چکے ہیں، اور جبکہ اسلام آباد میں 83,155 اور اسلام آباد آزاد کشمیر میں 20,641 کیسز اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں. یہ تھی آج کی اور یہ بہت کیسز ہیں، بہت زیادہ کیسز ہیں، اور آپ کو بتانے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو ہے NCOC کی جانب سے ہمیں اپڈیٹ کیا جاتا ہے 24 گھنٹے کے جتنا بھی ڈیٹا ان کے پاس کلیکٹ ہوتا ہے وہ 24 گھنٹوں کا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس بالکل، اور ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ لوگوں کو باخبر رکھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کرونا وبا جو ہے اس سے اموات کا سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے، اور ہمیں جو ہے وہ احتیاط سے کام لینا ہے. ہم ملک بھر کی بات کریں تو ملک بھر میں اب تک 1,48,61,926 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,287 ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں، اور اب تک 9,09,525 مریض جو ہیں وہ صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,941 مریضوں کی حالت تشویشناک بھی بتائی جا رہی ہے. تو یہ ہے اب تک کی کرونا کی صورتحال، اور ہم جو ہے آپ سے پھر یہی کہیں گے کہ سب دیکھیں میری بات سنیں، ویکسین ہم لوگوں نے ضرور لگوانی ہے. بہت سے لوگ آج بھی میں نے کل بھی سنا بہت سے لوگ ویکسین لگوانے سے کترا رہے تھے، اور وہ سوچ رہے تھے کہ جعلی سرٹیفکیٹ بنوا لیا جائے تاکہ ہم لوگ سینما ہالز یا شادی وغیرہ میں جا سکیں، ریسٹورنٹس جا سکیں. جعلی سرٹیفکیٹس بنوانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب آپ کے لیے اوتھینٹک ہوگا. آپ لوگوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جائیں ویکسین لگوائیں. ویکسین لگوانے میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے، اور یہ سب افواہیں کی باتیں ہیں. یہ تھی کرونا کا سیگمنٹ، اور اب ہم بڑھتے ہیں آگے، اور اب ہم آپ بتاتے ہیں کہ بہادر سپوت حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا آج 22واں یوم شہادت ہے، اور قوم آج اپنے بہادر سپوت حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا آج 22واں یوم شہادت منا رہی ہے. دفاع پاکستان کے عظیم فریضے کی انجام دہی میں جام شہادت نوش کرنے والے قوم کے بہادر سپوت حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کی 22ویں آج برسی منائی جا رہی ہے. اور سب سے اہم بات کہ ہمارے جو نوجوان جنہوں نے ملک و قوم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور انہوں نے ہمارے لیے ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ISPR کے مطابق 1965 کی جو جنگ تھی ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ کارگل کا محاذ ہو، اور قوم کے بہادر سپوتوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر پاک دھرتی کو ہمیشہ شاد و آباد رکھا ہے. اور ہمارے جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو خراج تحسین جو ہے وہ پیش کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن پورا ملک جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہے. اور ابھی آپ اسٹار ایشیا نیوز کی اسکرین پر آپ ملاحظہ کیجئے، انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدوں، چلے جو ہوں گے شہادت کا. لالک جان شہید چمن کی فضائیں آپ کو سلام کہتی ہیں. یہ پورا ملک، پوری قوم آپ کو سلام کہتی ہے کہ آپ نے
बहादुर सपूत, कौम के बहादुर सपूत हैं आप, और उन सपूतों में से एक सपूत हैं जिन्होंने अपने वतन को जो है वो कायम रखने के लिए, सलामत रखने के लिए, हम लोगों की नींदें जो हैं वो बरकरार रखने के लिए, कि हम जो अगर सुकून से सो पाते हैं तो वो ये सब कुछ आप लोगों की बदौलत ही होता है। हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, स्टार एशिया न्यूज़ की टीम की तरफ से, पूरे मुल्क की तरफ से, और हम आपको जो है वो खराज अकीदत पेश करते हैं। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो कि अपनी जानों का नजराना देकर पाक धरती को हमेशा शाज़ो आबाद रखा हुआ है। ऐसी एक मिसाल जो है ये हवालदार लालक जान शहीद की है, जिन्होंने कारगिल जंग में दुश्मन को ऐसी कारी ज़रब लगाई कि जो वो सदियों तक याद रखेगा, और तो वो रखता है अना। और बिल्कुल, और इन्होंने अपने खून से इस ज़मीन की, इस पाकिस्तान की ज़मीन को ज़रख़ेज़ किया। इन्होंने ये बताएं कि आपको लालक जान शहीद ने कारगिल जंग में दुश्मन को ऐसी कारी ज़रब लगाई जो वो सदियों तक याद रखेगा। हवालदार लालक जान ने दुश्मन के ख़िलाफ़ रज़ाकाराना ख़दमात पेश की हैं, और हमने कल भी बात की थी कि हम उन तमाम माओं को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इतने बहादुर बेटे पैदा किए, और फिर इतनी बहादुर माएँ हैं वो जिन्होंने बेटे पैदा किए और इस मुल्क पर कुर्बान कर दिए। और ऐसा ही बिल्कुल एक दफ़ा फिर से आपको जो है वो चमन की हवाएं जो हैं वो सलाम कहती हैं। और अनम, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दुश्मन ममालिक को ये लगता है कि पाकिस्तान के जो सपूत है वो डर जाएंगे, तो भाई ऐसा नहीं है। अभिनंदन का वाक़या तो आपने देखा ही होगा, चाय तो आपको पसंद आई होगी, इसलिए दोबारा मत सोचिएगा, वरना ऐसे सपूतों से पाकिस्तान की हिस्ट्री भरी हुई है और अभी भी मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें ताक़यामत याद रखा जाएगा, जिन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जानों का नजराना दिया है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो पीठ छुपा के या अपना मुंह छुपा के वो आपसे भागे, आपको पीठ दिखाएं? भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले, कुछ भी हमारे मुल्क की तरफ आंख मैली करने से पहले, एक दफ़ा ये हिस्ट्री को उठा के ज़रूर देख लीजिएगा कि आप जब भी आए हैं आपने बहुत बुरे तरीके से मात खाकर ही वापस लौटे हैं। लालक जान की तरह और बहुत से नौजवानों की जो आपको हिस्ट्री में आपको पढ़ने में मिलेगा। आप पढ़ेंगे हमारी हिस्ट्री तो आपके होश उड़ जाएंगे। अनम, ये वो लोग हैं जिन्होंने जो झुके नहीं, जो बिके नहीं, जिन्होंने पीठ दिखा के नहीं भागे, जानों का नजराना देके ये साबित किया है कि भाई दोबारा हमारे मुल्क की मिट्टी ज़रख़ेज़ इन्हीं के खून से बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आपको बताएं कि एक दफ़ा फिर से हम अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, स्टार एशिया न्यूज़ की टीम की तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से लालक जान को दिल की गहराइयों से आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। तो नाजरीन, अब आपको आगाह करें कि लीजेंड अदाकार दिलीप कुमार 98वीं बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। इन्होंने 65 से ज़ायद फिल्मों में लाजवाल किरदार निभाए और एक अहद तमाम यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार खालिक हकीकी से जा मिले हैं। वो तवील अरसे से मुंबई के हस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इन्हें सांस का मर्ज लाहक था। इनके वफ़ात की इत्तला तर्जुमान फैसल फारूकी की जानिब से सोशल मीडिया पर दी गई है, और ये जानकर, ये खबर सुनकर दुनिया भर में इनके करोड़ों मदाह गमज़दा हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है अनम, क्योंकि ये यूसुफ खान इनका नाम था और ये मुस्लिम थे, लेकिन इन्होंने जो है जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो अपना नाम जो है वो दिलीप कुमार रख लिया। और ये बहुत ही खूबसूरत अदाकार हैं, बहुत ही खूबसूरत। अगर आपने इनकी जवानी की पिक्चर्स देखी होंगी तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा। बहुत खूबसूरत अदाकारी इनकी बहुत ही लाजवाल थी और लाजवाब इनकी जो है वो अदाकारी थी। और जो इंडियन एक्ट्रेस थी वो तो भाई इनकी बहुत ज़्यादा वो दीवानी थी जो पाकिस्तान की आवाम थी, पाकिस्तान के लोग थे, वो भी इनके बहुत दीवाने थे और बहुत इनसे प्यार करते थे, इन्हें चाहते थे।
اور جبکہ یہ بہت ہی افسردہ خبر ہے اور اس پہ صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے بھی اظہار افسوس کیا گیا ہے اور ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور آپ کو بتائیں کہ یوسف خان جو ہیں یہ گزشتہ 6 سالوں کے دوران گردے کی تکلیف اور نمونیا کے سبب کئی مرتبہ یہ ہسپتال میں داخل اور ڈسچارج بھی ہوتے رہے ہیں اور ان کو 6 جون کو سانس لینے میں مشکل کے سبب جو ہے وہ ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا تھا, جہاں پر ان کے علاج معالجے سے ان کی صحت جو ہے وہ بہتر ہو گئی تھی, جبکہ ڈاکٹرز نے ان کی صحت جو ہے وہ تسلی بخش قرار دیتی تھی, جس کے بعد انہیں 11 جون کو دوبارہ سے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا. اور گزشتہ برس جو ہے وہ کرونا لاک ڈاؤن کے سبب انہوں نے گھر پر ہی خود کو کرنٹینہ کر لیا تھا. اور اس موقع پر نا انم ان کی جو میسز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بہت ساری پکچرز جو ہیں وہ شیئر کرتی رہی تھی وقتاً فوقتاً جو ہے ان کے چاہنے والوں کے ساتھ. اور اس کے علاوہ پاکستان جو انڈیا کے تمام ایکٹر ہیں اور ایکٹریس ہیں آلموسٹ جو ہے جو ایک وہاں پر ایک نام ہے ان کا, وہ بھی ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر پر گئے تھے, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے بہت سال اس انڈسٹری کو دیے تھے اور ان کی اداکاری سے بہت سارے جو بعد میں ایکٹر آئے ہیں انہوں نے ان کی اداکاری سے سیکھا ہے اور وہ اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو دیکھا ہے ایک صحیح ایکٹر مانا ہے, اور کہتے ہیں نا کہ ایکٹر ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے, آپ اس کو اپنے آپ کو اس ماحول میں کیسے رکھنا, اپنے آپ کو منوائے رکھنا, اور آپ جس سین میں جا رہے ہوتے ہیں اس سین میں جو ہے اپنے آپ کو ویسے ہی انڈلج کر لینا, یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. جبکہ یہ جو لیجنڈ اداکار ہیں یہ 11 دسمبر 1922 کو پشاور کے محلہ خداداد میں پیدا ہوئے تھے اور میرے خیال میں غالباً شاہ رخ خان بھی پشاور کے ہی رہنے والے ہیں, اور ان کو حکومت پاکستان کی طرف سے 1998 میں نشان پاکستان بھی عطا کیا گیا تھا, بہت بڑی بات ہے. جبکہ بھارتی فلم کے سب سے بڑے اعزاز دادا صاحب پھالکے سے بھی انہیں نوازا گیا تھا, اور فلم انڈسٹری پر 50 سال سے زائد عرصے تک انہوں نے راج کیا ہے اور دل کو چھو لینے والی اداکاری کے سبب انہیں شہنشاہ جذبات کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اور انم سب سے بڑی بات یہ کہ جو دیوداس, بالکل ان کی بہت سی معروف فلمیں ہیں جن میں دیوداس ہے, مغل اعظم ہے, گنگا جمنا ہے, رام اور شام ہے, اور اس کے علاوہ نیا دور ہے اور مدھومتی ہے, کرانتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ودھاتا سمے جو ہے ان کی جو سب سے مووی جو میں نے بھی ان کی دیکھی ہے نا وہ دیوداس میں نے دیکھی ہے, گنگا جمنا بہت اچھی مووی ہے انم. اور اس کے علاوہ جو رام اور شام ہے یہ بھی بہت اچھی مووی ہے. میں نے فی الحال یہی 3 موویز دیکھی ہیں تو مجھے ڈیفینیٹلی میں کہتی ہوں کمال ان کی جو ہے وہ یہ فلمیں تھی اور یہ بہت ہی زیادہ, اور میرے خیال میں سب سے زیادہ جو نام بنایا تھا وہ دیوداس تھی, جو آج بھی لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں دیوداس تو آج بھی یاد رکھتے ہیں. ان کی فلموں میں سے ایک مشہور فلم ہے, اور آپ کو اب ہم کو شکایت آپ سے کوئی نہیں, سارے شہر میں آپ سا کوئی نہیں. ناظرین اب آپ کو آگاہ کریں گے موسم کے صورتحال کے حوالے سے کہ آج موسم کیا کہتا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر شہروں میں آج موسم شدید گرم اور خوش رہے گا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد, خیبر پختونخوا کے وسطی اور جنوبی اضلاع اور سندھ سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم شدید گرم اور خوش رہے گا. بالائی خیبر پختونخوا, کشمیر اور گلگت بلتستان کے چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا بھی امکان ہے. اور ایک رپورٹ کے مطابق آج صبح میں 47, دادو میں 45, جیکب آباد, نوکنڈی اور بھکر, جوہر آباد, اوکاڑا اور سرگودا میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے. گرمی تو صبح سے بہت زیادہ ہے نا, اور پچھلے کافی دنوں سے جو ہے وہ گرمی درجہ حرارت بہت زیادہ ہے, کبھی 43, کبھی 44 تو کبھی 45 تک ہوتا ہے اگر لاہور شہر کی بات کی جائے. اور ڈیفینیٹلی گرد و نواح میں بھی یہی صورتحال ہے, بہت شدید گرمی ہے, اور اس گرمی سے جو ہے وہ بچنے کے لیے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں, اور اس کے علاوہ جو ہے کوشش کریں کہ غیر ضروری آپ لوگ گھر سے باہر نہ نکلیں. بہت مجبوری ہے تو آپ گھروں سے باہر نکلیں, لیکن وہ بھی سر کو اچھے طریقے سے لپیٹ کے آپ لوگ جو ہے وہ باہر نکلیں, اور پانی کی ٹھنڈی بوٹل جو ہے وہ اپنے پاس ضرور رکھیں. بالکل. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے اچھی باتیں آپ سے شیئر کی, کورونا کی صورتحال آپ کو بتائی, ستاروں کا حال بتایا. اس کے بعد ہم نے آپ کو آج کے بہادر سپوت کی جو برسی منائی گئی اس کے بارے میں آپ کو بتایا. پھر دلیپ کمار, اور ایک افسوسناک خبر سے بھی آپ کو آگاہ کیا کہ دلیپ کمار جو ہے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں, اور اب
پھر آخر میں آپ کو موسم کے حال کے بارے میں بتایا. تو یہ تھا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ, کچھ نئی باتوں کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے بہت سارا خیال اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.